انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یوکرین جو کبھی دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا، آج بنا کسی ایٹم بم کے ہی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ بھی اس ملک سے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یوکرین کے پاس تو ایک بھی ایٹم بم نہیں ہے، تو پھر یوکرین دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ملک کیسے تھا؟ اگر آپ USSR کی تاریخ نہیں جانتے یا پھر آپ نے یوکرین کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھا تو پھر یقیناً آپ میری یہ بات نہیں سمجھے ہوں گے۔ چلیے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ وہ جنگل ہے جو آج پولینڈ کے بارڈر پر واقع ہے، لیکن کبھی یہ جنگل USSR یعنی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یوکرین کے ایٹم بموں کی بات کرتے کرتے میں آپ کو اس جنگل میں کیوں لے کر آیا ہوں، تو اس کا جواب بھی ابھی مل جائے گا، لیکن پہلے ذرا یہ جنگل دیکھیں۔ دیکھنے میں تو یہ بڑی پرسکون اور خاموشیوں سے بھری ہوئی جگہ لگتی ہے، لیکن اس جنگل نے دنیا میں ایک ایسا طوفان بھی برپا کر دیا تھا جس کا خمیازہ روس آج بھی بھگت رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ آج سے کوئی 70-72 سال پہلے کی بات ہے، یعنی یہ وہ دور تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جنگ جاری تھی۔ انہی دنوں اس جنگل میں یہ شاندار محل تعمیر کیا گیا۔ اسے USSR کے حکمرانوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور انہی حکمرانوں نے اسی محل میں بیٹھ کر اپنی ہی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا جس کے بعد امریکہ نے وہ سکون کا سانس لیا اور وہ خوشی منائی، جو خوشی اس کے بینکوں میں پڑے تمام ڈالرز، اس کا خلائی پروگرام، اس کے تمام مہنگے پروجیکٹس اور امریکہ کے ہزاروں ایٹم بم اور سوویت یونین میں موجود اس کے تمام جاسوس بھی نہ دے سکے تھے۔ یعنی 8 دسمبر 1991 کا دن تھا، سوویت یونین میں اتوار کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سوویت یونین کے 3 بڑے رہنماؤں نے جنگل میں بنے اس محل کا رخ کیا، اور تینوں نے اپنے اپنے قلم سے سوویت یونین کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ یہ 25 دسمبر 1991 کی رات تھی۔ ماسکو کے لوگوں نے زندگی میں آخری بار روس کی سرکاری عمارتوں پر USSR کے پرچموں کو لہراتے ہوئے دیکھے۔ کچھ پرچم ڈٹ سکیٹر پر لہرا رہے تھے اور کچھ دریائے موسکو کے کنارے پر بنی کریملن کی عمارت پر، لیکن 25 دسمبر 1991 کی رات کو سوویت پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آخری بار کریملن کی عمارت سے نیچے اتار دیا گیا اور اسی جگہ روس کا پرچم لہرا دیا گیا۔ چرنیبل اور پریپیات کی طرح سوویت یونین کے سارے خواب ٹوٹ گئے اور موسکو کے اسی دریا میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا ہے، اور اس بات کو دنیا کے تمام ملکوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جس میں امریکہ اب بھی روس سے آگے نہیں تھا، اور وہ یہ تھی دنیا کی تباہی کے لیے بنائے جانے والے ایٹم بم۔ 1991 سے پہلے سوویت یونین نے اپنے ہزاروں ایٹم بموں کو یوکرین میں بھی چھپا رکھا تھا، جو USSR کے خاتمے کے بعد یوکرین کے پاس چلے گئے۔ ان ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 3000 تھی۔ اتنے زیادہ ایٹم بموں نے یوکرین کو دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک بنا دیا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج یوکرین کے پاس ایک بھی ایٹم بم نہیں ہے؟ تو چلیے اب آتے ہیں اسی سوال کی طرف۔ یہ 5 دسمبر 1994 کا دن تھا۔ ہنکر میں دریائے ڈینیو کے دونوں کناروں پر آباد اس شہر میں یعنی بوڈ بیسٹ میں ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، جس کے تحت یوکرین اپنے 3000 ایٹم بموں سے محروم ہونے والا تھا۔ یوکرین میں کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو روکنے کی بڑی کوشش کی اور اپنی حکومت کو سمجھایا کہ ملک کی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار ضروری ہیں، لیکن یوکرین کی حکومت نے چھت پر ایٹمی ہتھیاروں سے یوکرین کو پاک کرنے کی حامی بھر لی۔ یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کا نہ صرف احترام کیا جائے گا بلکہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ، روس نے یوکرین کی یہ شرط مان لی اور یوکرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کا معاہدہ کر لیا۔ اسے بوڈا بیسٹ ٹینڈم کہا جاتا ہے۔ اس پر روس کے بھی دستخط ہیں، لیکن اس معاہدے کی تو دھجیاں اڑ چکی ہیں، نہ صرف 2014 میں بلکہ 2022 میں بھی اور آج بھی، کہ روس اور یوکرین کے درمیان وہ جنگ جاری ہے جس میں یوکرین اپنے بہت سے علاقوں کا کنٹرول کھو چکا ہے، اور وہ علاقے اب روس کے کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔